بسم اللہ الرحمن الرحیم مختارات من ادب العربی الجزء الثانی۔ پہلا سبق الآیات ہم نے پڑھا، دوسرا سبق الثبات، تیسرا سبق صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چوتھا صفت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اب پانچواں صفت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ چل رہا ہے۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خوبیاں حضرت زرار بن زمرہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر تفصیل سے بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے دور اندیش تھے، طاقتور تھے، علم کے بہتے ہوئے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر تھے، اور دنیا اور دنیا کی للک اور دنیا کی چمک دمک گویا کہ اس سے ان کو کوئی واسطہ نہیں تھا۔ بات یہاں پہنچی تھی کل، کان واللہ غزیر الدمعۃ طویل الفکرۃ یقلب کفہ، اپنے ہاتھ کو افسوس کے مارے پلٹتے۔ جب انسان کو افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، تڑپ ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، تو وہ اپنے ہاتھوں کو اوپر نیچے کرتا ہے، افسوس کرتا ہے، ہاتھ کو جیسے پلٹتے ہیں کہ افسوس کی بات ہے، درد کے ساتھ۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہی درد اپنے سینے میں لیے ہوئے تھے جو محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے سینے میں درد تھا۔ یقلب کفہ، کف جمع اکف یا اکف، قلب یقلب تقلیب، اور قلب یقلب بھی کر سکتے ہیں، قلب یقلب پلٹنا، قلب یقلب تقلیب پلٹنا، بار بار پلٹنا۔ یقلب کفہ، اپنے ہاتھ کو پلٹتے، یعنی جیسے افسوس کے ساتھ ہاتھ پلٹتے ہیں، اوپر والا اندر والا سامنے کرتے ہیں اور ہاتھ کو کے اشارے سے افسوس ظاہر کرتے ہیں۔ وَيُخَاطِبُ نَفْسَهُ، اور اپنے آپ سے مخاطب ہوتے۔ وَيُخَاطِبُ نَفْسَهُ، اپنے آپ سے بات کرتے۔ خاطب یخاطب مخاطبہ علی وزن باب مفاعلہ، یہ ایمان والے کی نشانی ہے، اپنے سے بات کرنا، اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دینا، اور پھر اس میں قصور اور کمی دیکھ کر افسوس کرنا۔ نماز پڑھی، کاش میری نماز اچھی ہوتی، روزہ رکھا، کاش میرا روزہ اور اچھا ہوتا، دین کا کام کیا، کاش میں اور زیادہ کرتا، کسی مظلوم کی مدد کی، کاش میں اور زیادہ اس کی مدد کرتا، کسی بھوکے کو کھلایا، کاش میں اور کھلاتا، کسی ننگے کو کپڑے پہنائے، کاش میں اور پہناتا، کسی بے گھر کو گھر دیا، کاش میں اور دیتا، کسی گرتے کو اٹھایا، کاش میں اور اٹھاتا۔ نیکی کرتا جاتا ہے ایمان والا، اور کمی محسوس کرتا ہے۔ یہ ایمان والے کی نشانی ہے، اور یہ صفات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں موجود تھیں۔ وہ ہماری طرح نہیں تھے کہ دیکھنے میں نمازی، حاجی، خوب نیکیاں کرتے ہیں، لیکن اپنی نیکیوں کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، اپنی نماز کو آخری نماز سمجھتے ہیں،
تھوڑا سا کام کر دیں کسی کے تئیں احسان جتاتے ہیں، یہ دین صحابہ کا نہیں ہے۔ صحابہ کا دین تو وہ ہے کہ نیکی کی اور حقیر سمجھ لیا، یعنی کہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ یہی فرق ہے، ان کی نمازیں ہماری نمازوں سے زیادہ نہیں تھیں، بلکہ آج تو لوگ وظیفے پڑھتے ہیں، گھنٹوں وظیفہ پڑھتے ہیں۔ کوئی عشاء کے بعد پڑھتا ہے، کوئی مغرب کے بعد پڑھتا ہے، کوئی فجر کے بعد پڑھتا ہے، اور گھنٹوں تسبیح ہاتھ میں لے کر کئی وظیفے پڑھتے ہیں، لیکن نتیجہ صفر۔ وجہ یہ ہے کہ وہ دین جو صحابہ سے ہم کو ملا، وہ دین ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو جتاتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں تو جتاتے ہیں، تھوڑا سا کوئی کام کر جائیں سوچتے ہیں کہ ہمارا نام ہو، اور یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک تفصیل ہے۔ یقلب کفہ ویخاطب نفسہ، کسی بھوکے کو کھلایا، اپنے دل سے کہا کہ اے دل اترانا مت، تو نے کچھ نہیں کیا، یہ تیرے اللہ کا کرم ہے تیرے اوپر کہ تجھ سے کام لے لیا، ورنہ تو کون، وہ کسی سے بھی لے سکتا ہے۔ سجدوں میں سر گیا، تنہائی میں اللہ کے سامنے اپنے دل کو مخاطب کرتے ہوئے رویا کہ اے دل، اے میرے نفس، یہ سجدہ تجھے یوں ہی نہیں ملا، یہ اللہ کی مرضی سے ملا ہے، تیرا سجدہ قبول بھی ہے یا نہیں؟ یہ سوچ کر اور سمجھ کر تڑپ جاتا ہے ایمان والا۔ یقلب کفہ ویخاطب نفسہ، یہ علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت تھی۔ یعجبہ من اللباس، لباس وہ پسند تھا، اعجب یعجب اعجاب، یعجبہ لباس وہ پسند تھا، یعجبہ من اللباس اعجب یعجب اعجاب، لباس وہ پسند تھا، ما جو خشنا موٹا، ہلکا پھلکا، پھٹا پرانا، ٹاٹ کا۔ کپڑوں پہ دل نہیں لگتا، کپڑوں میں دل نہیں لگانا۔ ما خشنا موٹا جوٹا۔ وَمِنَ الطَّعَامِ مَا جَشَبَ یا جشبہ، کھانا وہ پسند تھا جو مل گیا۔ الحمدللہ، یہ ہے ایمان والے کی بہت بڑی صفت، اور صحابہ سے زیادہ ایمان والا کون ہوگا؟ وَمِنَ الطَّعَامِ مَا جَشَبَ، اور کھانا وہ پسند تھا جو مل گیا، موٹا، ہلکا پھلکا، کوئی بات نہیں، روکھا، جیسے کہیں روکھا سوکھا۔ آج ہماری ایمان والوں کی یہ زندگی بن جائے تو اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے مدد کی۔ اللہ بہت طاقتور ہے، آج بھی صحابہ کی طرح ہماری مدد ہو سکتی ہے۔ لباس کے لیے ہم مرتے ہیں، کچھ بھی کرنا پڑ جائے، حرام حلال کی تمیز نہیں، اچھا جوڑا ہونا چاہیے۔ کھانا اچھا ملنا چاہیے، حرام ہو حلال ہو، کسی کا دھوکہ دے کے، کسی کا جھوٹ بول کے، کسی کا دغا کر کے، کسی کو دبا کے، کسی کا حق مار کے، اچھا مکان، اچھا کھانا، اچھا کپڑا، یہ سب بالکل بھول ہے۔ یعجبہ من اللباس ما خشن ومن الطعام ما جشب، کیا بات ہے۔ زرار بن زمرہ یہ صفت بیان کر رہے ہیں، بلکہ صفات بیان کر رہے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے۔ کس کی؟ علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ایک صحابی کے سامنے ایک صحابی کے اوصاف بیان کرتے ہیں۔ عبرت پکڑیں آج کے مولوی علماء کہ وہ ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔
ان کی صفات بیان کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، الا ماشاء اللہ۔ انسان زیادہ تر حرام کماتا ہے یہ سوچ کے مکان بناؤں گا، یاد رکھنا اللہ کے بندیوں، یہ سوچ کے حرام کماتا ہے کہ مکان اچھا بنانا ہے، یہ سوچ کے حرام کماتا ہے کہ اچھا لباس پہننا ہے، یہ سوچ کے حرام کماتا ہے کہ اچھا کھانا ہے، یہ سوچ کے حرام کماتا ہے کہ دکان ایک ہے تو دو بنانی ہے۔ خدا کے بندے، تیرا مکان، تیرا کھانا، تیرا پینا، تیرا کاروبار دھرا کا دھرا رہ جائے گا، اور جب تیرے وارث تیری اولاد بنے گی تیری پرواہ بھی نہیں کریں گے، تیری قبر پہ جا کر فاتحہ تک نہیں پڑھیں گے، تو نے ان کے لیے حرام کے لقمے چھوڑے ہیں، تو نے ان کے لیے حرام کے لقمے چھوڑے ہیں، وہ قیامت کے دن تیرا گریبان پکڑیں گے کہ پروردگار میرے باپ کو پکڑ، اس نے حرام کیوں کھلایا ہمیں۔ اس لیے باپ صاف اعلان کر دے اپنی بچیوں کے سامنے کہ بیٹی میں تجھے سادہ دلاؤں گا، حلال کا دلاؤں گا، میرے پاس پیسے اتنے ہیں، اب تو میرا ساتھ دے۔ اگر بیٹی واقعی بیٹی ہے کہہ دے گی بالکل سچ کہا، میں ساتھ دے، مجھے نہیں چاہیے۔ بیٹا اگر سچا بیٹا ہے کہہ دے گا مجھے نہیں چاہیے، اگر بیوی سچی بیوی ہے تو کہہ دے گی مجھے نہیں چاہیے، لیکن باپ کو کہنا پڑے گا کہ میں لاؤں گا، سادہ لاؤں گا، میرے پاس پیسے اتنے ہیں، دلاؤں گا، لیکن یہ اتنا لاؤں گا۔ صاف کر دے بات اپنے بچوں کو بٹھا کے، بیٹیوں کو اگر حقیقی بیٹی ہے تو صاف کہہ دے گی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں پرانوں میں کام چلا لوں گی۔ بیوی اگر واقعی بیوی ہے تو کہہ دے گی مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں چٹنی سے کھا لوں گی آج۔ اگر یہ صفات پیدا ہو جائے نا، اتنا ملے گا کہ حیرت ہو جائے گی کہاں سے آ گیا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے یعنی اللہ کا دھیان رکھتا ہے کام میں، کھانے میں، پینے میں، مکان میں، کپڑے میں، اللہ اس کو دیتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اس کے لیے مخرج بنا دے، آنے کی جگہ، نکلنے کی جگہ مصیبت سے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے دیتا ہے اللہ کی بندیوں کہ گمان بھی نہیں ہوتا۔ لیکن شرط وہی ہے، صاف کر دے میری فلاں میرے پاس اتنا ہے، میں تمہیں حرام نہیں کھلا سکتا، تمہارے جسم پر کوئی حرام کے پیسے سے کپڑا نہیں آئے گا، تمہارے پیٹ میں کوئی حرام کے پیسے سے لقمہ نہیں جائے گا، تمہارے چولہے پہ کوئی حرام کے پیسے سے کوئی چیز نہیں پکے گی، میرے پاس اتنا ہے۔ اگر بیٹی، بیٹا، بیوی واقعی باپ کے ہمدرد ہیں تو صاف کہہ دیں گے ہمیں کوئی ضرورت نہیں، لیکن باپ کو ایسی زندگی اپنانی پڑے گی۔ تو بات چل رہی ہے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی، ان کی صفات تو ایسی ہیں صحابہ کی، ایک صفت پہ بیان کروں پورا گھنٹہ ہی نہیں، پورا دن گزر جائے، لیکن مسئلہ وہی ہے عمل کا، امت عمل پہ آ جائے۔ جوان، لڑکے، لڑکیاں، بزرگ، مائیں، بہنیں اور باپ، دادے، نانے عمل پہ آ جائیں نا۔ آج ہماری زندگی بدلائی ہے، یاد رکھنا، عمل جیسے اوپر بھیجو گی نا، اوپر سے فیصلے ایسے ہی آئیں گے۔ دیکھ مثل مشہور ہے، جیسا دو گی ویسا لو گی، جیسا کرو گی ویسا بھرو گی، دو اور لو، دو اور لو، یہ اصول ہے۔ اچھا دو گی اچھا ملے گا، غلط دو گی غلط ملے گا، نہیں دو گی نہیں ملے گا۔ وہ تو رحیم ہے اللہ، اس لیے دے دیتا ہے بغیر کیے بھی، وہ رحیم ہے، رحمان ہے، کریم ہے، ودود ہے، وہ اس لیے دے دیتا ہے۔ لوگ دھوکے میں پڑھتے ہیں جی ہم نماز نہیں پڑھتے پھر بھی کاروبار ٹھیک چل رہا، عورتیں کیا کہیں اجی ہم نماز نہیں پڑھتے پھر بھی ہمارے یہاں بہت کھانے پینے کا سامان ہے۔ اللہ کی بندی دھوکہ ہے یہ، پتہ کیوں مل رہا؟ وہ رحیم ہے، وہ نظر انداز کر رہے، وہ رحمان ہے، وہ چھیڑ نہیں رہا، وہ غفور ہے، معاف کرتا جا رہا ہے۔ دھوکے میں مت پڑو کہ میں نماز نہیں پڑھتی پھر بھی عیش ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں اجی نماز نہیں پڑھتے پھر بھی اللہ نے خوب دیا ان کو، ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں دیا ہی نہیں۔ خدا کے بندے تو اللہ کو سمجھا ہی نہیں، اللہ کی بندی تو اللہ کو سمجھی ہی نہیں۔ یہ کوئی کہنے کی بات ہے میں نماز پڑھتی ہوں مجھے تو مل نہیں رہا، وہ فلاں نماز نہیں پڑھتی ان کے گھر میں پیسہ ہی پیسہ ہے، یہ کوئی بات کہنے کی ہے؟ اس لیے ہم کو صحابہ کرام کی زندگی اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ ہم جتنا پیچھے پلٹیں گے اتنا ہی دنیا ہماری طرف آئے گی، یہ بات یاد رکھنا، یہ اصول یاد رکھنا۔ ہم جتنا صحابہ کی طرف جائیں گے
دنیا ہماری طرف آئے گی، اور جتنا ہم سامنے بھاگیں گے دنیا ہم سے بھاگے گی. یہ اصول ہے. پیچھے پلٹو دنیا تمہارے پیچھے آئے گی، اور سامنے بھاگو گی ٹکر لگ جائے گی. دنیا تم سے بھاگے گی، ٹکرا کے چور چور ہو جاؤ گی، ٹکرا کے چور چور ہو جائیں گے مسلمان اگر سامنے بھاگیں گے. پیچھے بھاگو مسلمانوں. پیچھے کہاں؟ 1400 سال پہلے. بھاگو ادھر، دوڑو، دیکھو دنیا تمہارے پیچھے کیسے دوڑ کے آتی ہے. یہ اصول بنایا اللہ نے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف. قرآن میں ہے فِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف. قرآن کا اعلان ہے یہ، اللہ کی طرف دوڑو. اور آج تو زیادہ دوڑنا چاہیے. آج حالات ایسے ہیں، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو تیزی کے ساتھ. رات کے گھوپ اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں، صبح شام، ہر وقت دوڑو اللہ کی طرف. دیکھو دنیا تمہاری طرف کیسے آتی ہے.